نانو، آج ہماری ٹیچر نے اسکول میں کشمیر پہ ایک دستاویزی فلم دکھائی ہے. میں آپ کو دکھانے کے لیے لائی ہوں. آئیے نہ دیکھتے ہیں. زینو بیٹا، کشمیر تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، چلو دیکھتے ہیں. کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ ہے اور وہ اس پر کئی جنگیں لڑ چکے ہیں. کشمیر کے مغرب اور جنوب میں پاکستان، مشرق میں بھارت، شمال میں چین اور جنوب مغرب میں افغانستان ہے. کشمیر انتہائی عالی شان بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل ہے جن کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں. کشمیر میں بہت سی جھیلیں اور جنگل ہیں. یہاں مختلف پہاڑی سلسلے ہیں جن میں کوہستان قراقرم بھی شامل ہے جو کشمیر کے شمال اور شمال مشرق میں پھیلا ہوا ہے. یہاں کوہ زنگسر بھی ہے جو زنگسر کے علاقے کو لداخ سے الگ کرتا ہے. ننکن کے پہاڑ سری نگر کے 100 کلومیٹر مشرق میں ہیں. یہ بے حد دشوار گزار پہاڑ ہیں. مہم جو حضرات یہاں اپنا ایڈونچر کا شوق پورا کرتے ہیں. کوہ سوالک کشمیر کے جنوب میں ہے جس میں کئی ہل اسٹیشن ہیں جو سیاحوں میں بے حد مقبول ہیں. پیر پنجل کے پہاڑ کشمیر کے جنوب مغرب میں ہیں. اپنے قدرتی مناظر اور برف باری کی وجہ سے اس خطے کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سال کے تمام حصوں میں پہنچنا ممکن نہیں ہوتا. 26,260 فٹ بلند نانگا پربت آزاد کشمیر میں واقع ہے اور یہ دنیا کی 9ویں سب سے بلند پہاڑی چوٹی ہے. یہ ہمالیہ کے انتہائی مغرب حصے میں واقع ہے اور اسے چڑھنے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک پہاڑی چوٹی تصور کیا جاتا ہے. کشمیر کی جھیلیں انتہائی حسین اور پرسکون ہیں. جھیل وولر ایشیا کی تازہ پانی کی بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے. اس میں پانی دریائے جہلم کے ذریعے آتا ہے. جھیل ڈل کشمیر کی دوسری بڑی جھیل ہے جو سری نگر میں واقع ہے. یہ 3 طرف سے درختوں سے گھری ہوئی ہے اور اس کے ایک جانب کشمیر یونیورسٹی کیمپس ہے جس کی عمارتیں اس کے کنارے تک پھیلی ہوئی ہیں. یہ سیاحوں کی دلچسپی کی جگہ ہے جو کشتیاں کرائے پر لے کر جھیل کی سیر کرتے اور مچھلیاں پکڑتے ہیں. اس علاقے میں انتہائی گھنے جنگلات بھی ہیں. زیادہ تر جنگلات کشمیر کے مشرقی حصے میں واقع ہیں. یہاں میپل اور برچ کے درخت دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں. یہ زیادہ تر سبز رہنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پتے نہیں گرتے اور یہ سارے سال سبز رہتے ہیں. اس خطے میں پائے جانے والے بہت سے جانور اور پرندے اپنی قسم کے اعتبار سے منفرد ہیں. ہمالیائی سیاہ ریچھ، ہنگول بارہ سنگھا، بھرل بھیڑ، مشہور برفانی چیتا اور اسی طرح پرندوں کی بہت سی قسمیں مثلاً مونل مرغ یا سنہری مرغ اور ہمالیائی ٹراگوپان بھی یہاں پائے جاتے ہیں. جھیلوں میں کئی طرح کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں. یہاں کشمیری مقامی زبان ہے لیکن اردو، ہندی اور انگریزی بھی عام طور پر سمجھی جاتی ہیں. کشمیر میں سردیاں انتہائی ٹھنڈی اور درمیانے درجے کے موسم گرما سے بہت زیادہ طویل ہوتی ہیں، لیکن بلند پہاڑوں پر موسم اور زیادہ شدید ہوتا ہے اور سردیوں کے طویل موسم میں بھاری برف باری ہوتی ہے. موسم گرما میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر پہاڑی تودے گرتے رہتے ہیں. علاقے میں بہت سی فصلیں اگائی جاتی ہیں. ان میں چاول، مکئی اور تمباکو شامل ہیں. انہیں کشمیر میں گرمائی فصلیں کہا جاتا ہے. گندم سرمائی فصل ہے. فصلیں زیادہ تر کشمیر کے زیریں مشرقی حصے میں ہوتی ہیں جو وادی کشمیر سے ملا ہوا ہے. فصلوں کے علاوہ علاقے میں بہت سی قسموں کے پھل بھی ہوتے ہیں جن میں سیب، ناشپاتی اور انگور شامل ہیں. آبادی کی اکثریت کی گزر اوقات کا انحصار زراعت پر ہے.
لیکن اقلیت ریشم اور اون کی مصنوعات کے ذریعے بھی زندگی گزارتی ہے۔ اون اور ریشم کی مصنوعات ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ بہت خوب زینو بیٹا، یہ تو بڑی ہی معلوماتی فلم تھی۔ مجھے کشمیر کے بارے میں چند نئی چیزیں پتہ چلیں۔ مجھے آج بڑا مزہ آیا۔ شکریہ نانو۔